الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا عنوان ہے ایگزمپلری وائف، کہ ایک عورت ایک مثالی بیوی کیسے بن سکتی ہے، بہترین بیوی کیسے بن سکتی ہے۔ دین اسلام نے میاں بیوی کی جو زندگی ہے اس کو اچھا بنانے کے لیے بہت ساری تفصیلات بتائیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ ازدواجی زندگی سے متعلق ہے۔ خامد ایسا کرے، بیوی ایسی کرے، دونوں مل کے ایسے کریں۔ اور ان ہدایات کا اصل مقصد یہ تھا کہ میاں بیوی پرسکون زندگی گزاریں، نیکوکاری کی زندگی گزاریں، تاکہ دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اور اس پر دنیا میں ریسرچ بھی بہت ہوئی ہے۔ جس یونیورسٹی کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے ماہر نفسیات اور پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، انہوں نے پوری زندگی کھپا دی میاں بیوی کے درمیان کے تعلق کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ شریعت نے ایک بہت اصولی بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہارا جوڑا بنا دیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ یعنی قرآن مجید کی نظر میں شادی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ خامد بیوی کے ذریعے سے سکون پائے اور بیوی خامد کے ذریعے سے سکون پائے۔ اور فرمایا اس میں سوچنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو واقعی اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی اور انسان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ نے آسانیاں فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے عورت کا ڈیزائن انڈور بنایا ہے، نرم نازک طبیعت، گھر کے اندر کے سارے کاموں کو کرنے کے لیے جس طبیعت کی ضرورت ہے وہ عورت کو عطا کی گئی، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے آؤٹ ڈور ڈیزائن بنایا ہے۔ چنانچہ باہر کے کاموں کے لیے جو ضرورتیں ہوتی ہیں اللہ نے انسان کو طبیعت بھی ایسی بنائی، مگر گھر کے اندر دین اسلام نے خامند کو مینیجر بنا دیا۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر انچارج بنا دیا ہے۔ اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عورت کو پروٹیکشن مرد ہی دیتا ہے۔ عورت کمزور ہے، اس کو اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، عزت آبرو کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اب یہ تینوں کام کرنے کے لیے اس کو مرد کی ہیلپ چاہیے، لہذا اللہ رب العزت نے مرد کو ذمہ دار بنا دیا کہ گھر کے سارے کاموں کے لیے آپ ذمہ دار ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ مرد جو فیصلہ بھی کرتا ہے
اس میں برکت اس کے ساتھ ہوتی ہے، چونکہ وہ گھر کا امیر ہے اور امیر کے فیصلے میں برکت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی میں سے عورت زیادہ ذہین ہو اور مرد کم لکھا پڑھا ہو یا کم ذہین ہو، لیکن جو برکت ہے وہ مرد ہی کے فیصلے میں ہوگی۔ تو عقلمند عورتیں اپنے مرد کے ذریعے سے فیصلے کروا لیتی ہیں تاکہ ان کے فیصلوں میں برکت آ جائے۔ عورت بہت عقلمند سمجھدار ہوتی ہے مگر جذبات کی رو میں جلدی بہہ جاتی ہے۔ اگر اس کے اندر یہ جذباتی پنا نہ ہوتا تو نہ وہ خاوند کو بہت محبت دے سکتی اور نہ وہ اپنے بچوں کو پیار دے سکتی۔ یہ اس کی ضرورت تھی کہ اس کے اندر جذبات کا پہلو غالب ہوتا، تبھی تو بیچاری بچے ہونے کے بعد دن رات ہلاک ہوتی ہے، نہ اسے کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ اپنے سونے کی فکر، ہر وقت اپنے بچے کی خاطر کام کے لیے تیار ہوتی ہے، اپنے آپ کو کھپا دیتی ہے بچے کی خاطر، کس لیے کہ بچے کی محبت دل میں ہوتی ہے۔ ورنہ تو اگر اس کے اندر یہ جذبات سٹرونگ نہ ہوتے، فیلنگ سٹرونگ نہ ہوتی، تو بچے کی پیدائش کے بعد خاوند سے کہتی تمہارا بچہ ہے، اب اس کو کسی کے ذمہ لگاؤ کہ وہ پالے، اور خود ایک طرف ہو جاتی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ ماں کے دل میں بچوں کی محبت ڈال دی، اس لیے وہ 24 گھنٹے کی باندھی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کسی مرد کی اچھائی کا اندازہ اس کے بزنس سے نہیں لگائیں گے، اس کے دوستوں کی محفل سے نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کی اچھائی کا اندازہ اس سے لگائیں گے کہ یہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کتنے اچھی زندگی گزارتا ہے، اچھے اخلاق کی زندگی گزارتا ہے، بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اپنے بچوں کو اچھی طرح ان کی نگرانی کرے، ان کی مدد کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، اور گھر کے لوگوں کے لیے رحمت کا سبب بن کے رہے، تو ایسا خاوند بہترین خاوند ہوتا ہے۔ پھر انسان زندگی میں پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ مثلا غریب کو دے دیا تو صدقے کا ثواب مل گیا، مسجد بنا دی صدقے کا ثواب مل گیا۔ لیکن شریعت نے کہا کہ جو پیسہ انسان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اس پیسے پر اس کو بہترین صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی بیوی بچوں پہ جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے یہ بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ پھر مرد کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ گھر کے کام کاج میں دلچسپی لے، عورت کی ضرورت کو محسوس کرے اور اس میں اس کو ہیلپ کرے۔ عورت کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن گھر والی کا ہوتا ہے۔ عورت کو گھر والی اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کے ہی وجہ سے گھر آباد ہوتا ہے اور عورت ہی کی وجہ سے گھر برباد ہوتا ہے۔ ہماری والدہ صاحبہ فرمایا کرتی تھیں کہ مرد اگر کسی لے کر، کدال لے کر اپنے گھر کو برباد کرنا چاہے تو وہ نہیں برباد کر پاتا، عورت اگر سوئی لے کر اپنے گھر کو برباد کرنا چاہے تو جلدی کر لیتی ہے۔ عمر چھوٹی تھی میری تو میں اپنی والدہ سے یہ بات حیران ہو کے پوچھتا تھا کہ امی یہ کیسے پاسبل ہے کہ عورت سوئی لے کے گھر کو جلدی گرا لیتی ہے اور مرد جو ہے وہ کدال سے بھی اپنے گھر کو نہیں گرا سکتا؟ تو امی مجھے کہتی تھی بیٹا تم چھوٹے ہو، تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مرد کدال لے کے بھی گھر گرانا چاہے تو نہیں گرا پاتا، عورت اگر سوئی لے کے گھر گرانا چاہے تو وہ جلدی گرا لیتی ہے۔ تو گھر کا بنانا، آباد کرنا عورت کی ایک بڑی ذمہ داری